بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محفل اور حضرات گرامی، کم و بیش 100 سال پہلے جب علامہ اقبال نے کہا تھا نغمہ از زخمہ بے پروازم من نوائے شاعر پرداستم، تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پردہ کتنا طویل ہوگا اور اس پردہ کا سورج کب غروب ہوگا۔ مگر آج 5 صدی بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پردہ ابھی جاری ہے، اس کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا۔ یہ سورج کب غروب ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اقبال کا فکر اسی طرح چمکتا دمکتا، روشنی پھیلاتا اور انسانی زندگی کی تاریک راہوں کو منور کرتا رہے گا جس طرح وہ گزشتہ 5 صدی سے کر رہا ہے۔ یہ اقبال کے فکر ہی پر موقوف نہیں، ان کی شاعری بھی جو ان کے فکر کی وجہ سے کہیں زیادہ بامعنی اور دل پذیر ہو گئی ہے، اور اسی طرح ان کی اردو اور انگریزی نثر بھی ان کے فکر کی روشنی کو پھیلا رہی ہے۔ 5 صدی گزر گئی مگر اقبال کی شاعری اب بھی بدستور تر و تازہ اور ریلیونٹ۔ عصر حاضر میں اقبال جیسی بصیرت، ان جیسا حکیمانہ شعور اور شاعرانہ ویژن 20ویں صدی کے کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا۔ اقبال نے 1938 میں دنیا سے پردہ کیا تھا۔ اس وقت سے تا این دم کرۂ ارض کیسے کیسے انقلابات و تغیرات اور اتھل پتھل سے دوچار ہو چکا ہے۔ دوسری جنگ عظیم، نو آبادیاتی دور کا خاتمہ، روس اور امریکہ کی سر جنگ، فتنہ یہود کا نمودار ہونا، مشرق وسطیٰ میں تیل کی دریافت، اشتراکی روس کی روز افزوں جوڑ ارض کے نتیجے میں اس کا زوال، ایرانی انقلاب، پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا، اور اسی خوف کے تحت 21ویں صدی کے آغاز میں یہود و نصارہ کی ملی بغض سے 9/11 کا ڈرامہ اور عالم اسلام کے خلاف ایک صلیبی جنگ کا آغاز۔ اس سب کچھ میں بڑی طاقتوں نے انسانیت کی جو تذلیل کی ہے وہ نتیجہ ہے ایک بے خدا تہذیب کے بے لگام ہونے کا۔ یہ تہذیب علامہ اقبال کے نزدیک فساد قلب و نظر کا ایک نمونہ ہے۔ اپنے معروف انگریزی خطبات میں علامہ ایک جگہ کہتے ہیں یورپ ٹوڈے از دا گریٹسٹ ہنڈرنس ان دا وے آف مینز ایتھیکل ایڈوانسمنٹ، یعنی عصر حاضر کا اصل بحران اخلاقی قدروں کا بحران ہے، اور علامہ کے نزدیک انسان کے اخلاقی ارتقاء میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ یورپ ہے۔ خیال رہے کہ عہد اقبال میں یورپ ہی مغربی تہذیب کی نمائندگی کرتا تھا۔ اب مغرب کی امامت یورپ سے امریکہ کو منتقل ہو چکی ہے۔ بظاہر نو آبادیاتی دور کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر اقبال کے خیال میں کفن چوروں کی جماعت نے اپنے نام، اپنی گھاتیں اور اپنے طرق واردات بدل لیے ہیں۔ اقبال نے 1 جنوری 1938 کے ریڈیائی پیغام میں حبشہ، فلسطین، اسپانیہ اور چین کے حوالے سے اپنے کرب و اضطراب کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا۔ وہ 1 جنوری کے پیغام میں کہتے ہیں The same misery prevails in every corner of man's earthly home, and hundreds and thousands of men are being butchered mercilessly. The governments are sucking the blood of the weaker people economically. It is as if the day of doom has come upon us, and in which no voice of human sympathy and fellowship is audible. یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے زمینی گھر کا ہر حصہ ایسے ہی ظلم اور خونریزی کا شکار ہے،
اور سینکڑوں اور ہزاروں انسان بے دردی کے ساتھ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ حکومتیں بھی مختلف معاشی حربوں سے غریب عوام کا خون چوس رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے زمین پر قیامت برپا ہو گئی، اور ایسے میں انسانی ہمدردی اور دوستی کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آج 82 سال کے بعد یہی صورتحال برقرار ہے، بلکہ فلسطین، کشمیر، عراق، مصر اور افغانستان کے حوالے سے صورتحال کچھ اور گمبھیر ہو گئی ہے۔ تہذیب کا کمال، شرافت کا ہے زوال، غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش، ہر گرگ کو ہے برے معصوم کی تلاش۔ اقبال نے یہ اشعار ابیسینیا یعنی حبشہ پر مسولینی کے حملے کے وقت کہے تھے، لیکن آج غارت گری کا منصب امریکہ نے سنبھال لیا ہے، اور مسولینی کے بجائے بش اور ان کے جانشین ان اشعار کا مصداق بن چکے ہیں۔ اقبال کے دور میں فتنہ و فساد کا بنیادی سبب قدروں کا بحران تھا، جس کے پس پردہ ملحدانہ مادہ پرستی، ہوس زر اور جوع الارض کار فرما تھی۔ عصر حاضر میں متذکرہ بالا خرابیوں کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے مغرب میں خاندانی نظام کی تباہی، جس کے نتیجے میں مغرب کی معاشرتی زندگی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ یورپ کے خوشحال ترین ملکوں ناروے، سویڈن اور ڈنمارک میں حرامی بچوں کی شرح ولادت 45 اور 50 تک پہنچ چکی ہے۔ اقبال کے دور میں یہ صورت نہیں تھی، مگر وہ بابصیرت تھے۔ مگر وہ بابصیرت تھے اور انہیں صورتحال کی خرابی کا اندازہ تھا، خدشہ تھا انہیں، اسی لیے انہوں نے امومت یعنی مدر ہوڈ کی بقا پر بہت زور دیا اور خبردار کیا، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ علامہ اقبال صرف عصر حاضر کی خرابیاں گنوانے پر اکتفا نہیں کرتے، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے عصر حاضر کو انسانیت کے لیے ملک الموت قرار دیا ہے، اور ایک مختصر اور جامع مگر شافی نسخہ تجویز کیا، اور اس ملک الموت سے بچنے کا اب یہی ایک راستہ ہے۔ فرماتے ہیں آدمیت احترام آدمی، باخبر سو از مقام آدمی۔ تو یہی وہ منشور ہے اور یہی وہ ہدایت ہے ان کی، جسے جو ان کے کلام کی معنویت اور افادیت کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ میں بہت ممنون ہوں آخر میں کہ مجھے موقع دیا، یہ کونسل جنرل اور نعمان بخاری صاحب کی جو سوسائٹی ہے، انہوں نے اس بات کا موقع دیا اس ویبنار میں شامل ہونے کا اور اپنی خیالات اور اپنے گفتگو پیش کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔